تم یہاں کیسے آگے؟ آرزو بیڈ سے اٹھتے بولی۔ اب اس پہ سر پر اس کا دوپٹہ تھا، شال اتار کر وہ بیڈ پر رکھ چکی تھی۔ ہاں تم سے ہی پوچھ رہی ہو، کیسے آگے یہاں؟ آرزو آگے بڑھتے منہ بناتے بولی تھی۔ ہائے اللہ، کہاں پھنس گئی، کس سے ہو گئی شادی؟ کاش تم سے ہو جاتی تو میں سہ جاتی۔ سر کو نفی میں ہلاتے وہ تھوڑا جھکی تھی جہاں کھڑکی کے پاس ایک کاکروچ تھا۔ آرزو اسے دیکھتے بولی، تمہارے ساتھ گزارا ممکن ہے، تم تو بولتے بھی نہیں ہو اور وہ اکو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ دانیال سفیر خان کو یاد کرتے آرزو کے گلے میں گھنٹی سی گھبری تھی۔ دھڑام سے دروازہ کھلا، آرزو کی سانس اسے حلق میں رٹکتی محسوس ہوئی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ تو نبی ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ آگو اٹکا کر بولا۔ اپنے پیچھے سے ابھرتی اس کی آواز کو سنتے آرزو خان نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر اس کا حلق تک کروا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر جس سے مرضی کر رہی ہوں، اب آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے، آرزو نفوت زدہ لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں مقابل کو دیکھ صاف بیزاری چھلک رہی تھی، جس پر دانیال سفیر خان نے دانا پیستے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ یہ ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ دلہن بنا اپنے کار بھاپے سراپے کے ساتھ اس کے سامنے جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو، سمجھی زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو، کس سے بات کر رہی تھی؟ تم ابھی کس سے شادی کرنے کا بول رہی تھی؟ اس کی بازو کو دبوچے وہ لہو چھلکاتی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکائے بولا۔ چھوڑو میرا بازو، کیا جاہلوں کی طرح ہاتھ لگانے پر اتر آتے ہو؟ آرزو اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے پھنکاری تھی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا دماغ بھٹی کی طرح تب اٹھا تھا۔ وہ دانا پیستے سامنے کھڑی آفت کو دیکھنے لگا۔ بیوی ہو تم میری اور حق ہے اب سے میرا تم پر۔ آرزو دانیال سفیر خان، اب سے تم میری پابند ہو، شرافت سے بتاؤ کس سے بات کر رہی تھی، کس سے بول رہی تھی؟ شادی کرنے کا۔ وہ اس کے بازو میں اپنی انگلیوں پرست کرتے بولا۔ اس کی انگلیوں کے بڑھتے ہی آرزو کو اپنی بازو میں شدید درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی، جبکہ دانیال تیز کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بد قسمتی سے بیوی ہوں آپ کی، اور اس کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ اس کی اپنے بازو پر لمحہ با لمحہ بڑھتی گرفت کے باعث ہوتے درد کو نظر انداز کرتے وہ اپنی نم آنکھیں اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں گاڑتے بولی۔ اس کی بات پر دانیال جبڑے ٹھیک گیا۔ وہ لڑکی ہمیشہ اسے بس نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ دانیال نے دانت کچکاتے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ آرزو کٹی دال کی مانند اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اب یہاں بیٹھ کر اپنی بد قسمتی پر رو کیوں کہ مجھ سے نجات اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ اسے کمرے سے باہر پٹکتے وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ آرزو نے حیرت سے متحیر ہوتی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ کمرے سے باہر تھے۔ وہ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کاش تم اسی طرح مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال دیتے، آرزو نم آنکھوں سے لب نیچے بولی تھی۔ سرخ ہوتی رنگت میں مزید سرخیاں پھیل گئی۔ وہ سخت نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ایسا تھا جیسے اس کی قسمت کا دروازہ بھی بند ہو چکا تھا، جہاں سے اب خوشیاں آنا منع ہو چکی تھی، کیونکہ دانیال سفیر خان اس بند دروازے کے پیچھے اس کے ساتھ تھا۔ دانیال، آرزو نے ذرا بلند آواز میں اسے پکارا اور ساتھ ہی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ پلیز دروازہ کھولے نہ دانیال۔ آرزو کی لہجہ مزید تیز اور بلند ہو گیا، ساتھ وہ اونچی اونچی رونا شروع کر چکی تھی۔ اندر بیٹھے دانیال نے اپنے اشتعال پر قابو پانا چاہا تھا۔ رات کے اس پہر اگر کوئی جاگ گیا تو کتنی عزت افزائی ہوگی اس کی، کیا تکلیف کیا ہے تمہیں؟ آرزو خان دروازہ ایک بار پھر دھڑام سے کھلا۔ دانیال سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے کھڑا تھا۔ مجھے اندر آنا ہے، بیوی ہوں نہ آپ کی، آرزو خان انتہائی معصومیت سے بولی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا دل لش فش کر اٹھنے کو کیا۔ اپنی نوٹنکی میرے ساتھ مت کرنا، بہت پچھتاؤ گی تم، آرزو یاد رکھنا۔ دانیال اندری اٹھائیے بولا۔ اس وقت اسے سب پر غصہ آ رہا تھا اور سب سے بڑھ کر آرزو خان پر۔ ٹھیک ہے، میں ایسے ہی آغا جان کے پاس چلی جاتی ہوں، میں ان سے بولوں گی۔ میرے پاس کوئی روم نہیں جس میں رکھو، کیونکہ مما نے بولا ہے۔ اب دانیال کا روم ہی میرا روم ہے، میں اپنے روم میں نہیں جا سکتی، آرزو کہتے ساتھ ہی پڑتی دانیال نے سختی سے جبڑے بھیجے آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچا اور اسے اندر کمرے میں پٹکا پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا۔ بہت بیوی بیوی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، بیوی کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ دانیال سفیر خان کا لہجہ یک دم بدل گیا تھا۔ آرزو نے پھیری آنکھوں سے اس کے اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھے اور اس کے ہاتھ اس کے کتے کے بٹنوں پر تھے۔ آرزو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب ہے تمہارا؟ آرزو کا لہجہ لڑکڑا گیا۔ دانیال اب کرتے کے بٹن کھولے 2 قدم کے فاصلے سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بیوی ہو نہ تم میری، میرا رون تمہارا ہے تو تم میری ہوئی نہ، اس حساب سے وہ دانت پیش کر ایک ایک لفظ ادا کر رہا ہے۔
اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکلتی آرزو خان کا وجود جھلسا رہی تھی۔ نہیں، میں کوئی بیوی نہیں ہوں، آپ کی نیند، میں چلی جاتی ہوں۔ آرزو خان اس کے تیور دیکھ سہمتی آگے کو بڑھی۔ جب دانیال نے پاس سے گزرتے اس کی نازک کلائی پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ خبردار، اب اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم بھی نکالا ورنہ ساری زندگی اس بیڈ پر معذوری میں گزارو گی، وہ سخت کرخت لہجے میں بولا۔ اس کی گرفت آرزو کی کلائی پر سخت ہو گئی۔ تم نیند مجھے روک نہیں سکتے، آرزو اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، لیکن اسے دانیال کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھتے اب ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی بات ہے، تم مجھے چیلنج کر رہی ہو آرزو خان؟ اس نے آرزو کے سر پر سیٹ ہوا دوپٹہ کھینچ دیا جو پین سے سیٹ تھا۔ کھینچے جانے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے آرزو کے سر سے دور ہوا اور آرزو کے بالوں میں تکلیف ہوئی تھی۔ اسے اپنے سر میں درد کی شدید لہر اٹھتی محسوس ہوئی اور آنکھوں میں فوراً پانی آ گیا۔ تمیز جاہل منحوس مارے، چپ بالکل چپ، خبردار، اگر تم نے ایسے الفاظ منہ سے نکالے ابھی میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ ایک آنسو آرزو کی آنکھ سے اس کی گال پر پھسل گیا جس پر دانیال تنزیہ مسکرایا تھا۔ آرزو کو وہ اس وقت زہر معلوم ہو رہا تھا۔ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، نہ تمہاری بھائی، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری پابند آرزو دانیال سفیر خان، میرا حق تم پر اتنا ہے جتنا تمہارا خود پر نہیں ہے۔ اب سے میں کہوں گا رک جاؤ تو تمہیں رکنا پڑے گا، میں کہوں گا چلو تب تم چلو گی۔ آنکھوں میں چمک اور لبوں پر سائڈ سمائل رکھتے دانیال سفیر خان نے آرزو کا دوپٹہ زمین پر پھینک دیا۔ بے بسی کے احساس سے آرزو کی آنکھ سے دوسرا آنسو بہا اسے لگا وہاں کو بچانے کے چکر میں اس نے خود کا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا۔ خاموشی سے جاؤ وہاں اور سو جاؤ، میرا زیادہ دماغ خراب مت کرنا۔ اس کی کلائی چھوڑے وہ خود واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ پیچھے آرزو نے وسے سے دانت پیسے تھے۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب آرزو نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بس وہ صبح ہوتے ہی آغا جان سے بولے گی اسے فی الحال کوئی رخصتی نہیں کروانی، بس یہ رات کٹ جائے وہ اپنے روم میں رہے گی۔ وہ دوپٹہ اٹھاتے اپنے کندھوں پر پھیلے بیڈ پر ایک سائڈ آ کر لیٹ گئی۔ دانیال ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں باہر نکلا تھا۔ آرزو نے اس کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ وہ بغیر ٹی شرٹ کے کھڑا تھا۔ یہاں سے اٹھ کر صوفے پر لیٹو، وہ اس کے سر پر کھڑے بولا۔ آرزو نے دوسری طرف منہ رکھتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ کیوں میں کیوں جاؤں صوفے پر، تمہیں شوق چڑھا ہے تو جاؤ تم۔ آرزو کڑوا منہ بناتے تڑپ کر بولی۔ ویسے بھی اپنے بالوں میں ہوئی تکلیف پر اسے اب بھی دانیال پر غصہ آ رہا تھا، جیسے وہ بڑی مشکل سے پی رہی تھی۔ یہ کاف کیا کر رہے وہ؟ دانیال نے اس کا بازو گرفت میں لیتے اسے بیڈ سے نیچے اتارا تھا۔ تبھی آرزو ہڑبڑا گئی۔ صوفے پر جا کر لیٹو، وہ اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دانیال نے سر جھکا کر اسے آرزو کو شدت سے اپنی چھوٹی ہائٹ کھٹتی تھی۔ پہلے برابری پر آ جاؤ پھر مقابلہ کر لینا، آپ جاؤ یہاں سے، وہ استحضا لہجے میں بولتا۔ آرزو کو آگ لگا گیا، وہ اسے اس کی چھوٹی ہائٹ پر ٹونک مار رہا تھا۔ آرزو کو وہی چھوڑے وہ خود بیڈ پر جاتا پھیر کر لیٹ گیا۔ آدھا کمفرٹر اس پر تھا۔ اس نے تنی لگے یہ لیے آنکھیں نوچ لی، سرپرائز کے لیے اب اتنا کافی تھا۔ بد دماغ لڑکی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیوں؟ آرزو نے دانیال کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینک دیا تھا۔ دانیال کے اعصاب بری طرح چٹفے تھے۔ آرزو نے تقریباً سارا بیڈ گیلا کر دیا تھا۔ پانی کی بوندیں دانیال کے بالوں سے اس کے چہرے پر پھسل رہی تھی۔ وہ دانت پیس کر اسے دیکھ رہا تھا۔ روم ججا بگ بائی ڈسکور، اگر یہاں میں نہیں سو سکتی تو آپ کیوں مزے سے سوئے۔ آرزو نے باقی بچا پانی بھی بیڈ پر پھینک دیا۔ دانیال نے میٹھیاں بھیج لی تھی۔ شٹ اپ، وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ اس کی دھار پر ایک پل کو آرزو سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ اٹھتے اس کی جانب لپکا تھا۔ یہ پہلی اور آخری غلطی تھی، تمہاری دوبارہ ایسا کچھ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آرزو کے بال بیٹھی نے جکڑے وہ شدت سے غرایا تھا۔ آرزو کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ دانت کچکاتے اس کے بال چھوڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا، آنکھوں پر بازو رکھتے۔ اس وقت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے نہ جانے کتنے گہرے غصے کے ابال کو وہ اپنے اندر دبا رہا ہو۔ آرزو نے اسے صوفے پر لیٹے دیکھا۔ اب مشکل تو یہ تھی کہ وہ کہاں سوئے گی۔ وہ خاموشی سے چلتی صوفے کے پاس گئی اور اب آرزو لب کاٹتی اس کے سرانے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ ماں کی فکر، اس لڑکے کے ٹینشن اور سب سے بڑھ کر یہ ناپسندیدہ شادی، اسے اب نیند آ رہی تھی، لیکن دانیال کو دیکھے وہ برا سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ اگر وہ سکون سے نہیں سو سکتی تو یہ کیوں سوئے؟ وہ دماغ میں مختلف تانے بانے بن گئی تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں دھن تھی۔ جب دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے خود پر گرا لیا، آرزو پٹی ڈال کی طرح اس کے اوپر گری تھی۔ اگر تم نے کچھ بھی کہا تو میں تمہیں یہی گلا دبا کر مار دوں گا، وہ سخت سرد لہجے میں بولا کہ آرزو جو ابھی بولنے والی تھی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔
سو جاؤ، دماغ مت خراب کرو میرا۔ وہ بازو واپس آنکھوں پر رکھ دیا۔ آرزو نے اس کی گردن دیکھی جہاں غصے کے باعث اس کی نسیں ابلی ہوئی تھی۔ آرزو حلق کر گئی، وہ بغیر ٹی شرٹ کے تھا۔ آرزو خان نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، بندی بندی آنکھیں کھولتے اس نے منہ بگاڑا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی 5 منٹ پہلے سوئی ہو اور اب صبح بھی ہو گئی تھی۔ مکمل جاگتے اس نے خود کو اور پھر دانیال کو دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھول رہا تھا۔ آرزو نے پھر سے خود کو دیکھا، خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ جبکہ بڑی صلاحیت سے دانیال نے اسے نیچے گرا دیا۔ آرزو دھڑام سے اس کے وجود سے نیچے زمین پر گر گئی۔ یہ کیا تم نے آرام سے اٹھنے کا نہیں بول سکتے تھے؟ آرزو چیخی، اسے شدید غصہ آ رہا تھا دانیال پر۔ وہ استحضاء انداز میں اسے دیکھے اس پہ رات والے جملے کا مذاق اڑاتا اٹھ گیا۔ آرزو نے منہ بگڑتے رخ پھیر لیا۔ وہ خود واش روم میں بند ہو گیا جبکہ آرزو خود کو سنبھالتی اس کے باہر آنے سے پہلے کمرے کی طرف، کیونکہ کل سب کچھ جلدی میں ہوا، اس لیے اس کا سامان اس کے اپنے روم میں ہی تھا۔ جاہل نہیں ہے، بے شرم بھی ہے۔ ساتھ اسے کوستے وہ اپنے روم میں آئی تھی۔ الماری سے ایک دریس نکالا اور فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلیو کلر کے گرم سوٹ میں ملبوس باہر نکلی تھی۔ آئینے کے سامنے جاتے وہ برش اٹھائی اپنے بال سنوارنے لگی تھی۔ جب کانوں نے موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی اسے یک دم یاد آیا اس کا موبائل وہ تو دانیال نے کل غصے سے دور پھینک دیا تھا۔ آرزو نے ادھر ادھر دیکھا جہاں دیوار کے ساتھ اسے اپنا موبائل نظر آیا تھا۔ موبائل کی سکرین کافی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ آرزو نے موبائل اٹھایا، اس کے ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں موبائل تھا۔ افف خدایا! آرزو نے لب کاٹتے موبائل یس کر کے کان کو لگایا تھا۔ ہیلو بیبی ڈول، بھول گئی کیا مجھے آج کالج نہیں رہی؟ دنسی جانب سے آواز ابھری۔ آرزو نے بے ساختہ ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 9 بج رہے تھے۔ آرزو نے گہری سانس بھری۔ مجھے اب کال مت کرنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تمہاری اور تمہیں جو کرنا ہے کر لو، آرزو سخت غصے میں بولی تھی۔ بولتے ہی اس نے فون رکھ دیا، اسے سخت غصہ آ رہا تھا ہر کسی پر اس وقت۔ بال بناتے اس نے بال کھلے چھوڑ دیے اور باہر نکل گئی جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ شادی کے ہنگامے کی وجہ سے سب ہی لیٹ تھے۔ السلام علیکم۔ آرزو نے سب پر سلامتی بھیجی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آرزو دانیال کہاں ہے؟ رخسار بیگم نے بیٹی کو دیکھتے پوچھا۔ وہ تو بہت خوش تھی آرزو خان کے اس فیصلے سے۔ جہنم میں، وہ بڑبڑائی تھی۔ کمرے میں ہوگا نونا، اسے نے بیزاری سے کہا۔ آغا جان مجھے ابھی اپنے کمرے میں ہی رہنا ہے۔ وہ سب کو نظر انداز کیے سربراہی کرسی پر بیٹھے آغا جی کو دیکھتے بولی۔ اس کی بات سنتے انہوں نے راغو وائفکایا۔ ترب نیند مجھے ابھی کاف ہوئی وے رخصتی نہیں کرنی۔ دانیال کا کل رات والا رویہ یاد کرتے اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے آغا جی کو دیکھا جہاں آرزو کی آنکھوں میں نمی دیکھ ان کا دل پسیج رہا تھا۔ تمہاری رائے نہیں مانگی، مجھے رخصتی ہی چاہیے اور تم رخصت ہو چکی ہو آرزو خان، تبھی کل رات تم میرے کمرے میں تھی۔ سکائی بلیو شرٹ پر سکین کلر جینس پہنے وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے چلتے آ رہا تھا۔ اس کی آواز میں اٹن پن تھا۔ آرزو نے آغا جی کو دیکھا۔ دانیال کرسی سنبھالتے وہاں بیٹھ گیا۔ لیکن مجھے نہیں جانا فی الحال تمہارے روم میں۔ آرزو دوبارہ دو بولی۔ میں نے کہا نہ تمہاری رائے نہیں چاہیے۔ وہ بریڈ کا پیس منہ میں رکھتے بولا۔ آرزو نے تب کر اسے دیکھا۔ دانیال بیٹا، آغا جان میں نے آپ کی عزت رکھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ایک اشارے پر اس لڑکی سے شادی کر لی اور آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ میرے اور آرزو خان کے معاملات میں عمل دخل نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کا احترام کیا ہے، باقی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ اپنے وعدے پر قائم ہیں یا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس درمیان سب خاموشی سے ان تینوں کو سن رہے تھے۔ آغا جی نے اسباب میں سر ہلایا اور واپس اپنے ناشتے پر جھک گئے۔ آرزو نے بے بسی سے باپ کو دیکھا۔ آغا جی جانتے تھے دانیال سے ہے، انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، شادی ہو گئی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے میں کوئی روبوٹ ہوں جو آپ کی مرضی کی باتیں مانوں۔ میں نے کہا نہ مجھے آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں لینا۔ سارے لحاظ بدائے طاق رکھتے آرزو کرسی سے اٹھتے بولی تھی۔ کیٹ یور ماؤتھ شٹ، تمیز ہے تم نے؟ دانیال بھی کھڑے ہوتے اس سے ڈبل انداز میں چیفا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے۔ آرزو لگ بھیج گئی۔ کالی بریڈ کا پیس منہ میں رکھتے انہیں ایسے دیکھا جیسے وہ کسی مووی کا کرنکس دیکھ رہا۔ کہاں چلے آ رہے وہ لڑکے، نکلو گھر سے ورنہ پولیس بلوا لے گے۔ باہر سے آتی آوازوں پر سب نے چونک کر باہر کی جانب دیکھا۔ وہ سب لوگ ڈائننگ روم سے نکلتے باہر گئے جہاں ایک 18-19 سالہ لڑکا کھڑا تھا، لیکن اپنی جسامت سے وہ 20-21 سال کا لگتا تھا۔ ذرا
آرزو کے لبوں سے خوف سے کھڑکھڑاتا نام آزاد ہوا سامنے دراب نے آرزو کو دیکھا تو اس کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ ابھر گئی، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گا۔ دانیال نے لب بھینچے پہلے دراب اور پھر آرزو کو دیکھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو اس دن آرزو کے ساتھ کالج کے باہر دکھا تھا۔ بیبی دول بتاؤ انہیں میرے بارے میں کہ میں کون ہوں؟ دراب آرزو کو دیکھتے بولا۔ آرزو کو اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہوا تھا۔ تمیز سے بات کرو لڑکے، کون ہو تم؟ آغا جی اس کی زبان دیکھتے بھڑک کر بولے تھے۔ آرزو پھیلی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ آرزو خان مجھ سے محبت کرتی ہے، میں لینے آیا ہوں۔ دراب آرزو کو دیکھتے بولا۔ اس کی بات سنتے سب نے شاپ کے عالم نے آرزو کو دیکھا۔ آرزو یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ شہید صاحب آغا جی سے پہلے ہی بول اٹھے۔ دانیال نے غصے سے میٹھیاں بھینچ لی تھی۔ بابا، آرزو کی ریڑھ کی ہڈی سنسا اٹھی تھی۔ سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنا ڈر سچ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ آرزو کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ میراج نے زہر خند نظروں سے دراب کو دیکھتے کہا۔ ارے واہ آرزو، تم تو لڑکوں کو پھانسنے میں ایکسپرٹ ہو۔ پہلے مجھ سے محبت کا اقرار کیا، میرے ساتھ محبت کا ناٹک کیا، اور اب شادی کسی اور سے کرنی قریب ترلیس۔ دراب تنزیہ نظروں سے آرزو کو دیکھتے بولا۔ اس کے لفظ سنتے سب حیران ہوئے تھے، جبکہ آرزو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ ماں لب کاٹ کر رہ دے۔ آرزو بولو، یہ کیا بول رہا ہے؟ آغا جی نے سخت نظروں سے آرزو کو دیکھا۔ آرزو کو لگا جیسے اس کی زبان تاروں سے چپک گئی ہو۔ اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا، بس آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھے مجھ سے محبت کا اقرار کیا ہے؟ آرزو نے یہ پکس دیکھے کیوں ہماری محبت میں دیوار بن رہے ہیں، یا پھر آرزو خان تمہاری فطرت ہی دور تک کف یو باسٹرڈ۔ دراب خان کے باقی کے الفاظ نہیں رہیں گے جب کسی بکرے شیر کی مانند دانیال خان اس پر جھپٹا اور اسے مارنے لگا تھا۔ ماں نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو یہ الفاظ کہنے کی؟ میں ابھی تمہیں زندہ ڈال دوں گا۔ اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کرتے دانیال نے اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مارتے اسے نیچے پھینک دیا۔ دراب کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ بیوی ہے، میری عزت ہے۔ وہ دانیال سفیر خان ایسی آنکھیں نکال لیتا ہے جو اس کی عزت کی طرف اٹھے، اور ایسی زبان کاٹ دیتا ہے جو اس کی عزت پر باتیں کسے۔ وہ دراب کے وجود کو ٹھو کر رسید کرتے بول رہا تھا۔ غصے سے اسے اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ آرزو بتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہید صاحب نے فرش سے ایک تصویر اٹھا کر دیکھا جہاں دراب آرزو کی جانب جھکا ہوا تھا، لیکن تصویر بہت الگ اینگل سے لی گئی تھی جو دیکھنے میں الگ منظر پیش کر رہی تھی۔ جمشید روکو دانیال کو۔ آغا جی دانیال کو آپے سے باہر ہوتے دیکھ بولے۔ جمشید اور سفیر صاحب نے آگے بڑھتے دانیال کو روک دیا۔ وہ تصویریں اب فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ ہر کسی کی نظر ان تصویروں پر تھی اور فرش پر دراب کرا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ دانیال تیش کے عالم میں لہو رنگ آنکھوں سے فرش پر بکھری تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ آرزو تم نے ایسا کیوں کیا؟ رخسار بیگم آرزو کو صدمے میں دیکھتی پوچھنے لگی تھی۔ آرزو نے سرخ نمی بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ ان سب کے چہروں پر بے یقینی تھی، سوائے دانیال سفیر خان کے جس کے چہرے پر صرف اس وقت غصہ تھا اور وہ دراب خان کو شفقت سے دیکھ رہا تھا۔ بس میری بیوی سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، وہ میری ذات کے ساتھ جڑ چکی ہے، اس پر یقین کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں ہے۔ بہتر ہے اسے ان نظروں سے وقت دیکھے، مجھے گوارا نہیں ہے کوئی اس کے دامن پر داغ لگائے۔ دانیال اب بھی میٹھیا بھینچے دراب کو دیکھ رہا تھا جو خون زدہ چہرے سے کرا رہا تھا۔ اس کی بات پر آرزو نے ساکت بتی آنکھوں سے دانیال کے لال اندارہ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ خان بابا اسے لے جائے یہاں سے۔ دانیال چیفا خان بابا باہر سے اندر داخل ہوئے، دراب کے زخمی وجود کو اٹھاتے باہر نکل گئے۔ فرش پر وہ تصویریں اور دراب خان کا فون پڑا ہوا تھا۔ سب لوگ بے یقینی سے آرزو کو دیکھ رہے تھے جو ان کی نظروں سے زمین میں گرتی جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا، وہ شدت سے روئے۔ چلو یہاں سے اس نے اپنی کڑائی کو دیکھا جہاں دانیال کی گرفت تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتے اوپر لے جانے لگا تھا۔ آرزو بس ساکت نظروں سے اس کا تنا چہرہ دیکھتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ آرزو بیڈ سے اٹھتے بولی۔ اب